الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جن کے سبب دنیا بنائی گئی، جن کے سبب یہ کائنات بنائی گئی، جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، He is the reason of the all creation۔ آپ کی وجہ سے یہ کائنات بنائی گئی ہے، اور یہ بات ہم نہیں کہتے، حدیث قدسی میں رب ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب اگر میں تمہیں نہ بناتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا۔ تو سبحان اللہ، جن کی سبب یہ دنیا بنی، میں آیا، آپ آئے، ہم سب آئے، اور یہ رنگینیاں دنیا کی جن کی وجہ سے ہیں، تو ان کی آمد کی ہم خوشیاں کیوں نہ بنائیں۔ امام عشق و محبت بریلی کے تاجدار یہ خوبصورت بات کس طرح ہمیں سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مقام تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے۔ ایک تو آئے یہاں، یہ تو سمجھ آ گیا، کیونکہ اللہ نے بنائی کائنات نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے، وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ہم وہاں اٹھیں گے، یہ نبی پاک کے لیے کیسے اٹھیں گے، یہ بھی ایک کوئسچن ہے۔ ایک تو آپ دیکھیں کہ دنیا سجائی گئی سرکار علیہ السلام کے، ایک محشر کا میدان بھی سجایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اللہ کو تو سب معلوم ہے نا، ہمارے کو نامہ اعمال لکھ لیے فرشتوں نے۔ جب ہم قیامت کے دن اٹھیں گے، جب قبر میں گئے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس کی نیکیاں زیادہ، کس کے گناہ زیادہ۔ قبر کا کسی کو معاذ اللہ عذاب ہوگا اور کسی کو رحمتیں ملیں گی۔ تو قیامت کے دن اٹھتے ہی ہاتھ میں رجسٹر پکڑا دیا جاتا کہ تمہارا رپورٹ پاس ہے، تم جنت میں جاؤ، تم فیل ہو تم جہنم میں جاؤ۔ یہ اتنے سارے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرنے کا کیا وجہ ہے؟ واٹ از دا ریزن کہ محشر کے میدان کو کیوں سجایا جائے گا؟ اللہ اکبر، یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے۔ اچھا ذرا غور کیجئے، حدیثوں میں نبی پاک نے پورے محشر کا نقشہ بھی کھینچ دیا ہے کہ کیا ہوگا۔ پہلے تو محشر میں لوگ انتظار کریں گے، برسوں گزر جائیں گے کہ کہیں حساب کتاب شروع ہو اور ہمارے بارے میں فیصلہ سنایا جائے۔ گرمی کا عالم ہوگا، لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ جب برسوں گزر جائیں گے تو اہل محشر آپس میں مشورہ کریں گے کہ ایسا کرتے ہیں، حضرت آدم کے پاس چلتے ہیں، وہ ابو البشر ہیں، اللہ کے بارگاہ سے پہلے زمین پر آنے والے نبی آپ ہیں، تو آپ سے بات کرتے ہیں۔ ان کے پاس جائیں گے کہ اے آدم، آپ ابو البشر ہیں، ہماری شفاعت کریں، اللہ کریم کے اس غضب سے، اس کیفیت سے ہمیں نکالیں۔ تو حضرت آدم کہیں گے کہ میں آج تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اب یہ اہل محشر درجہ بدرجہ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سب کے پاس جائیں گے باری باری۔ ہر نبی کیا کہیں گے؟ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، میں آج تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ کہیں گے کہ حضور آپ ہمیں بتائیں ہم کہاں جائیں؟ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ جب یہ نبی پاک کے پاس پہنچیں گے اہل محشر، تو آقا یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری، نبی پاک فرمائیں گے میں آج کے دن کے لیے ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور پھر نبی پاک سجدے میں جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کی نبی پاک التجا پیش کریں گے، اور کہا جائے گا اے محمد سر اٹھاؤ، جو مانگے گے تمہیں عطا کیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، مانگو دیا جائے گا۔ اب یہ بات تو کئی بار سنی ہے نا، میں جس پوائنٹ کی طرف لانا چاہ رہا ہوں، مجھے ایک بات بتائیں، ہمیں تو پتہ چل گیا کہ شفاعت کس نے کرنی ہے، کس نے کرنی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام۔ ہم کیوں جائیں گے حضرت آدم کے پاس؟ بھائی حدیث میں پیارے آقا نے تو بتا دیا کہ بھائی سب جگہ گھوم پھر کر آخری جو ہے
آنا پڑے گا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، تو پھر اب تو نہیں جائیں گے نا، اتنا بڑا چکر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن آج معلوم ضرور ہے، مگر فرمایا علماء نے کہ محشر کے دن سب بھول جائیں گے۔ ہوگا یہی کہ پہلے جائیں گے حضرت آدم کے پاس، پھر حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت نوح، گھومتے گھومتے حضرت عیسیٰ، اور آخر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب کیوں گھمایا جا رہا ہے؟ کہ کیوں ہوگا سارا کچھ؟ آئے ہائے ہائے، چلو پھر چلتے بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں، سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں آپ بتائیے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ فرماتے خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، سب کے پاس گئے نا، خلیل و نجی۔ خلیل کون ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ مسیح کون؟ حضرت عیسیٰ مسیح اللہ۔ صفی کون؟ حضرت آدم صفی اللہ، حضرت نوح، سب کے پاس تم گئے، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی۔ یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ خلق کو گھمایا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بتایا، شاعر کہتا ہے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، there is only one reason to create the میدان of محشر، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اس دن دنیا کو بتانا ہے کہ میرے حبیب کا مرتبہ کیا ہے، کیونکہ آج کئی لوگ نہیں مانتے نا، آج کئی لوگوں کے ذہنوں میں کوسچنز ہیں، کچھ تو ایمان ہی نہیں لائے، جناب رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانا، ان سب کو بتانا ہے۔ اعلیٰ حضرت جب ہی سمجھا رہے تھے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، ارے آج ماننا ہوگا، قیامت کو تو سارے مان جائیں گے، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے کہ کسی اور کی نہیں چل رہی، یہ جو کہتے ہیں وہ ہو رہا ہے، یہ جو کہتے ہیں وہ بات مانی جا رہی ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، قیامت میں تو سارے ہی مان جائیں گے، وہاں کا ماننا نہیں قبول کیا جائے گا۔ آج جس نے مدد مانگی ہے، آج جس نے رسول پاک کو مانا ہے، آج انہیں اپنا سب کچھ جانا ہے، وہ انشاءاللہ قیامت کے دن بھی کیسے نوازا جائے گا، سنو کیسی ہوگی، نبی پاک کی بات پتہ ہے کیسی چلے گی؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں مولانا حسن رضا خان صاحب، وہ بھی برادر اعلیٰ حضرت ہے نا، فرماتے دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، اس دن دکھائی جائے گی۔ وہ اب دوبارہ آتا ہوں، میں تو بیان کچھ اور لے کر آیا تھا، اعلیٰ حضرت کے شعر سے بات چل پڑی، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، میں اس کی تفصیل بیان کر رہا ہوں کہ وہاں کیسے اٹھیں گے نبی پاک کے لیے، تو فرمایا دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، میرے آقا جو کہیں گے جس میں خوش ہوں گے وہی ہوگا، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، دشمن آفت میں ہوگا، غلام چین میں ہوں گی، اور کیسا کرم ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا۔ جب آقا نگاہ فرما دیں گے نا، ذرا یہ سننا، جو شاعری کو پسند کرتے ہیں، تھوڑی انٹیلیجنسی ہے، ذرا شعر سننا، کمال دیکھو، یہ الفاظ کا کیا خوبصورت استعمال کیا شہنشاہ سخن برادر اعلیٰ حضرت نے۔ فرماتے ہیں کہ گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، آقا کی نگاہ پڑ جائے گی نا، کرم ہو جائے گا، پہچان لیں گے اپنے غلام کو، شفاعت فرما دیں گے، کیا بغیر کیا بے کیا ہو۔ آئے ہائے، شعر کو جس دن سمجھ گئے نا، خاندان اعلیٰ حضرت سے ویسے ہی پیار ہو جائے گا۔ سمجھو، اگر آپ اس لائن کو پڑھیں تو چاروں بار لفظ کیا ہی آ رہا ہے، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، مگر مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیے تو جرم ہیں، کیے تو گناہ ہیں، آقا شفاعت فرمائیں گے تو گناہ ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے، جو کیا ہوگا وہ بے کیا ہو جائے گا، نیکیاں تو کی نہیں ہیں، بے کیا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب کی رحمت ایسی ہوگی کہ گناہ ہی نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے۔ اب سنو، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا۔ اور فرماتے ہیں مولانا حسن رضا خان صاحب، فرماتے ہیں میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، بس اس در سے جڑے رہنا، اس در سے محبت رکھنا، نبی پاک کی تعظیم رکھنا، سرکار سے عشق رکھنا، اور سرکار کے میلاد کی خوشی مناتے رہنا، وسوسوں
لفظوں میں کنفیوژن میں نہیں آنا ہے. ہمیں اس مذہب سے اس دین سے کیا لینا کہ جس میں نبی پاک کی تعظیم کو برا کہا جائے. کیا خوبصورت بات ایک اور جگہ فرمائی نا کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. ارے آقا کی تعظیم جس میں شرک ٹھہرے، یہ کون سا مذہب لے کر آ گئے؟ حالانکہ اسلام تو تعظیم سکھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے، پیار سکھاتا ہے. آج کے میرے بیان کا موضوع یہی ہے کہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہمارے دین میں کتنی ضروری ہے. رسپیکٹ آف رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کا مقام کیا ہے؟ سبحان اللہ. اور پھر آئیے دیکھتے صحابہ کرام علیہ الرضوان سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیسی رسپیکٹ کیا کرتے تھے، کس قدر محبت تھی. آپ نے ایک ٹریول کیا تھا، اور یہ ٹریول لڑائی کے لیے نہیں تھا. یہ تھا جب نبی پاک علیہ السلام اپروکسیمیٹلی 1500 صحابہ کرام کو لے کر تشریف لے گئے مدینہ پاک سے مکہ. بڑے سال ہو گئے تھے، تقریباً 6 سال ہو گئے تھے مکے سے مدینہ ہجرت ہو چکی تھی، عمرہ نہیں کیا تھا. اچھا میں اور آپ بھی اگر 1-2 سال نہ جائیں، ماشاءاللہ جو جانے والے ہیں، تو کتنی تڑپ اٹھتی ہے. مگر یہاں بات اس کی ہو رہی ہے جس نے 53 سال مکے میں گزارے تھے. روز کعبہ گھر کے سامنے تھا، روز ہی غالباً طواف ہوتا ہوگا، دعائیں ہوتی ہوں گی، عبادت ہوتی ہوں. اب 6 سال ہو گئے تھے، صحابہ کرام تڑپ رہے ہیں. نبی پاک کے دل میں تمنا ہے، اور اب پلان کیا کہ ہم نے جانا ہے عمرہ کرنے. 1500 صحابہ کرام نے احرام پہن لیا، احرام کی نیت بھی کر لی. ٹھیک ہے، اور اب کہاں پہنچے؟ یہ صحابہ کرام پہنچ گئے حدیبیہ کے مقام پر. اب وہاں انٹرسیپٹ کیا گیا، روکا گیا کہ مسلمان تو ہرگز مکے میں داخل نہیں ہو سکتے. مکے والوں نے منع کر دیا، آپ کو تو اجازت ہی نہیں ہے، آپ کیسے آ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. اب لڑائی کا ماحول بننے لگا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی حکمت عملی کا مظاہرہ فرمایا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بھیجا کہ تم مکے جاؤ، تم سردار ہو، اور مکے والے تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور جا کے نیگوشیشن کرو، بات چیت کرو، لڑائی سے حل نہیں ہے. حضرت عثمان غنی چونکہ اس زمانے میں بھی بڑے تاجر تھے، مکے والوں سے بڑے اچھے تعلقات بھی تھے، آپ کی حمایت و پاسداری کی وجہ سے قریش کے لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے تھے. حضرت عثمان غنی پہنچ گئے مکے. اچھا صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ آپس میں بات کرنے لگے کہ عثمان کتنے خوش نصیب ہیں، مکے پہنچے، طواف بھی کر لیا ہوگا، کعبہ بھی دیکھ لیا ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہاں کیا ہوا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے تو آپ نے بات چیت کی، نیگوشیشن شروع کی. تو انہوں نے کہا مسلمانوں کو تو ہم نہیں آنے دیں گے، آپ کے قافلے والوں کو تو ہم مکے نہیں آنے دیں گے، البتہ آپ آ ہی گئے ہیں، چلے آپ عمرہ ادا کر لیں، آپ طواف کر لیں اور آپ عمرہ ادا کر لیں. اب ذرا لیول آف رسپیکٹ سمجھو، احرام پہن کر اگر کوئی عمرہ نہ کرے، ٹھیک ہے، تو اس پر دم ہو جائے گا، اور کعبے کے سامنے پہنچ گیا ہے. ہمارے یہاں تو جو پہلے احرام پہن لے کہتا ہے بس کسی طرح احرام اتارنے کا طریقہ بتائیں، جلدی سے طواف کروں، صحیح کروں، حلق کرواؤں، احرام اتر جائے. وہ اس حدیبیہ سے مکہ پہنچ چکے، کعبے کے سامنے کھڑے ہیں. اہل قریش کہتے ہیں عثمان تمہارے قافلے والوں کو، تمہارے نبی کو تو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ہاں تم آ گئے ہو، طواف کر لو، کعبہ سامنے ہے، عمرہ کر لو، تم ادا کر لو، اتنی تمہاری ہم رعایت کر دیں گے. اللہ اکبر. حضرت عثمان کہتے ہیں رسول پاک کے بغیر تو میں نے عمرہ ادا نہیں کرنا ہے. سوچو کعبہ سامنے ہے. اب یہ جو نا بات بڑی باریک ہے. لوگ کہتے ہیں یار آپ بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، بڑی تعظیم کی بات کرتے ہیں. بھائی کعبے کا طواف کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی عبادت ہے نا، رب کی عبادت کرنی ہے، کعبہ سامنے موجود ہے. مگر کیا عثمان غنی سے بڑا مفتی زمانے میں کوئی موجود ہے؟ ذوالنورین کہتے ہیں میں کعبہ سامنے ہے مگر میرے رسول سے پہلے میں طواف نہیں کروں گا. عثمان غنی اللہ اکبر. اب جب واپس جا گئے احرام کی حالت میں واپس چلے گئے حدیبیہ کے مقام پر، تو لوگوں نے پوچھا ہے عثمان آپ نے تو طواف کر لیا ہوگا. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں سارا سال مکہ پاک میں رہتا میں رسول پاک سے پہلے طواف نہ کرتا، میں رسول پاک سے پہلے عمرہ ادا نہ کرتا. اللہ اکبر. بلکہ میں رسول پاک کے ساتھ بھی جاتا نا، تو جب تک میرے رسول پاک طواف نہ کرتے اس سے پہلے بھی میں طواف نہ کرتا. آئے ہائے. اب میرا خیال ہے سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر اب سمجھ آئے گا. وہ کیا کہتے ہیں؟ بخدا خدا کا یہی ہے در،
بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ ارے آقا راضی نہیں ہے تو پھر رب کی عبادت بھی قبول نہیں ہے، محبوب راضی ہے تو محبوب کے صدقے اس کا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ ہمیں پریورٹیز سیٹ کرنی ہوں گی کہ نبی پاک کی تعظیم میں کوئی کمپرومائز، بال برابر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اور رسول پاک کی تعظیم کا لیول کیا ہوگا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسپیکٹ کا لیول کیا ہوگا، یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ اچھا ذرا حدیث پاک سنیے، پیارے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی پاک کہتے ہیں تم میں سے کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کی اولاد، اس کے گھر بار، اس کی تمام فیملی سے زیادہ اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ ہے لیول کہ رسول پاک سے جب محبت کی بات آئے گی، رسپیکٹ کی بات آئے گی تو پھر کسی اور کی نہیں آئے گی، پھر صرف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہوگی۔ یہی بات بریلی کے تاجدار نے سمجھائی نا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سرور کائنات کی رضا جو ہے وہ ہماری زندگی کا ٹاپ ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ یہی حدیبیہ کا مقام تھا۔ ادھر سے بھیجا حضرت عثمان غنی کو، بات نہیں بنی، اب کفار نے بھیجا اپنا ایک نمائندہ کہ کوئی نیگوشیشن کرو۔ بھیجا کس کو؟ عروہ بن مسعود ثقفی کہلاتے تھے۔ اچھا یہ جب گئے تو انہوں نے کچھ بات چیت کرنے گئے کہ بھئی نیگوشیشن ہو جائے، مگر یہ جب ہو کر صحابہ کرام کا نبی پاک کے ساتھ ایٹیٹیوڈ دیکھا، انداز دیکھا، تو یہ عروہ بن مسعود واپس گئے مکے والوں کے پاس اور جا کر پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ اے اہل قریش، میں نے کسریٰ کے محل بھی دیکھے، کیسر روم کو بھی دیکھا، نجاشی کو دیکھا، شاہ روم کو دیکھا، حبشہ کے پاس میں گیا، شاہ حبشہ کو بھی دیکھا، یعنی اس نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے تھے۔ کہتا ہے میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، مگر میں نے کسی قوم کے اندر اس قوم کا بادشاہ اتنا محترم نہیں دیکھا کہ جتنا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان سے پیار کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس قدر تعظیم کرتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کرتے یہ خاموش ہو کر سنتے ہیں، وضو کرتے ہیں یہ ایک ایک قطرہ کوئی زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ قطرہ جسم پر مل لیتے ہیں، بال مبارک کے لیے تو ایسے دوڑتے ہیں جیسے آپس میں لڑائی ہو جائے، یہاں تک کہ نبی پاک کا لعاب دہن بھی اگر پیارے آقا تھوک مبارک بھی نکالتے ہیں تو یہ ہاتھوں میں لے کر چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ اس قوم سے تم جیت نہیں سکو گے، اس قوم سے تم لڑ نہیں سکو گے، یہ اپنے محبوب سے، اپنے آقا سے دل و جان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، محبت کا جو لیول تھا، تعظیم کا جو لیول صحابہ کرام میں تھا، ہم سب نے اس سے سیکھنا ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ یقیناً میلاد منانا ہے، لائٹنگ کرنی ہے، جھنڈے لگانے، یہ بھی تعظیم مصطفیٰ کا ایک طریقہ ہے، مگر یہی صرف کام نہیں ہے کہ میں نعرے تو لگاؤں، میں لنگر تو کھاؤں، میں لائٹ تو لگاؤں، مگر جب موقع آئے کہ نبی پاک کے عشق میں میرا امتحان ہو کہ حرام کی طرف جانا ہے یا پیارے آقا کی سنت کی طرف جانا ہے، اصل تو ٹیسٹ وہاں کہیں کہ ماہ رجب کی بھی پہلی